پیدائش کی کتاب کے باقی حصے کے لیے موسیٰ کے پاس قدیم تحریری ریکارڈ بھی موجود تھا۔ ابتدائی باب میں بابلی الفاظ استعمال ہوئے جو کہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی زبان تھی، لیکن یوسف کے بارے میں بیان میں مصری نام اور رسم و رواج کی بہتات ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مصر میں لکھا گیا تھا۔ پھر یہ بھی نظر آتا ہے کہ موسیٰ نے جو پہلے 36 باب جمع کیے ان میں خود بھی تھوڑا بہت اضافہ کیا تاکہ قارئین کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ مثلا باب 14 آیات 2، 3، 7، 8، 15، 17 میں الفاظ یوں ہوا، یعنی تب، اور جو استعمال ہوئے ہیں، جو تفسیر کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ موسیٰ کے زمانے میں لوگ بالے کے متعلق نہیں جانتے تھے، لیکن وہ زگر سے واقف تھے۔ آیات 6، 8، آیات 3 صدیم کے بارے میں مزید بتانا ضروری تھا، اس لیے موسیٰ یہ اضافہ کرتا ہے، یعنی دریائے شعور کی وادی 35:9 میں افرات آیا ہے، لیکن موسیٰ اس کی مزید وضاحت کرتا ہے کہ یہ بیت لحم ہے، یعنی وہ 16، 12، 14، 23، 6 اور 35:9 میں اضافہ کرتا ہے تاکہ قارئین اچھی طرح سمجھ جائیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے جو مواد موسیٰ کے سامنے تھا اس نے اس کی اچھی طرح چھان بین کی۔ اس وقت موسیٰ کے سامنے جو مواد تھا وہی قدیم لوحیں تھیں جن سے اس نے 36 باب تالیف کیے۔ خاص مکاشفہ کی ضرورت۔ پیدائش کی کتاب کا مصنف موسیٰ ہے، خواہ اس نے یہ خدا کی براہ راست ہدایات سے لکھی یا اس نے اسی کی ہدایت سے اسے دوسروں کی تحریرات سے جنہیں خدا کی تحریر سے لکھا تھا اخذ کیا۔ یہ دونوں طریقے خدا کے خاص مکاشفہ کا نتیجہ ہیں۔ خدا نے اپنے اس پیغام کو وہ چاہتا تھا کہ قلم بند ہو اور تمام نوع انسان کے لیے محفوظ کیا جائے۔ اپنے خاص مکاشفہ کے ذریعے خاص لوگوں پر خاص وقت میں القاء کیا۔ اپنے خاص مکاشفہ کے ذریعے خدا نے اپنے اور اپنے کام کے بارے میں بہت کچھ ظاہر کیا ہے جس کا انسان کو کسی اور طرح سے علم نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر خدا اپنے خاص مکاشفہ سے کام نہ لیتا تو ہم پیدائش کی کتاب میں مرقوم
بہت سی باتوں کو نہ جان سکتے۔ اس کی کم از کم دو وجوہات ہیں۔ جو کچھ ابتدائی تخلیق کے وقت وقوع میں آیا، اس کا انسان عینی شاہد نہیں ہے۔ انسان کے گناہ آلودہ فطرت اسے اس قابل نہیں بنا سکتی کہ وہ خدا اور اس کے کام کو سمجھ سکے۔ سائنسدانوں نے خدا کی تخلیق کے بارے میں بہت کچھ معلوم کیا، لیکن جیسا کہ ہر سائنسدان جانتا ہے کہ ابھی بہت زیادہ باقی ہے جس کا اب تک اس کو علم نہیں۔ انہوں نے تخلیق کو بیان کرنے کے متعدد نظریات قائم کیے، لیکن وہ ان کے اس خالق کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے نظریات کبھی بھی ثابت نہیں کیے جا سکتے۔ خدا نے ایوب سے فرمایا کہ تو کہاں تھا جب میں نے زمین کی بنیاد ڈالی؟ تو دانشمند ہے تو بتا۔ ایوب 33:4۔ اگرچہ ایوب ہمارے زمانے سے ہزاروں سال پیشتر تھا، لیکن اسے کہنا پڑا کہ میں نہیں جانتا، کیونکہ میں وہاں نہیں تھا۔ فی زمانہ سائنسدان ایوب سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن ان کا جواب بھی وہی ہوگا جو ایوب کا تھا کہ میں نہیں جانتا، کیونکہ میں وہاں نہیں تھا۔ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ لوگ کیوں خدا کے خاص مکاشفہ کو قبول نہیں کرتے، مگر نفسیاتی آدمی خدا کے روح کی باتیں قبول نہیں کرتا، کیونکہ اس کے نزدیک بے وقوفی کی باتیں ہیں۔ پہلا کرنتھیوں 2:14۔ بائبل میں کچھ ایسی تعلیم بھی پائی جاتی ہے جو نفسانی آدمی کے نزدیک معکوف الفطرت تخلیق سے کہیں زیادہ بے وقوفی ہے۔ اس قسم کے واقعات اس زمانے میں وقوع پذیر نہیں ہوتے۔ ان کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ وہ تخلیق کے کام کو ناپ سکیں۔ وہ اپنے نظریات انہی باتوں پر قائم کرتا ہے جو اس کے مشاہدے میں آتی ہیں، لیکن اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اب واقعات اس طرح ظہور پذیر نہیں ہوتے جیسے ابتدا میں ہوئے۔ اس کے برعکس خدا چاہتا ہے کہ ہم تخلیق کے بارے میں حقائق سے اور اس سے کہ وہ خالق ہے کے بارے میں آگاہ ہوں۔ اس کے لیے اس نے اپنا خاص مکاشفہ دیا، لیکن ساتھ ہی وہ ہماری روحانی آنکھیں بھی کھولتا ہے تاکہ ہم خدا کے روح کی باتیں قبول کریں۔ وہ لوگ جن کی روحانی آنکھیں کھل چکی ہیں کہ وہ خاص مکاشفہ کے وسیلہ سے خدا کی ظاہر کردہ سچائیوں کو قبول کریں۔ ان کے لیے پیدائش کی کتاب کا مطالعہ بڑا مسرور کن ہے۔ اس کے مطالعہ سے آپ کو اپنے خدا کو بہتر طور پر جاننے میں مدد ملے گی۔ پیدائش کی کتاب کا بنیادی خاکہ۔ پیدائش کی کتاب کو
درج ذیل حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، تخلیق اور ابتدائی انسان کی تاریخ۔ تخلیق پہلا باب 1 تا 2، بے انسان کا گناہ میں گرنا 2 تا 5، جیم نوح کا طوفان 6 تا 9، قومیں 10 تا 11، ابراہیم اور اس کی اولاد ابواب 16 تا 50، ابراہیم ابواب 12 تا 20، اسحاق 21 تا 26، یعقوب 27 تا 36، یوسف 37 تا 50۔ ہمیں یہ علم نہیں کہ ابواب 1 تا 11 کے درمیان کتنا عرصہ تھا، البتہ یہ جانتے ہیں کہ باب 12 میں ابراہیم اور باب 50 میں یوسف کی موت کا درمیانی عرصہ 300 سال تھا۔ اس کتاب کا مطالعہ شروع کرنے سے پیشتر ہم ایک اہم بات بتانا چاہتے ہیں۔ اگرچہ یہ کتاب دنیا کی پیدائش کے متعلق ہے، لیکن صرف تخلیق کے بارے میں پڑھنا کافی نہیں۔ لازم ہے کہ آپ پیدائش کی کتاب پوری پڑھیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس کے بعض حصوں میں مطالعہ کے لیے سوالات پائے جاتے ہیں جو اس کتاب کا مضمون پڑھتے ہیں آپ کی رہنمائی کریں گے۔ پہلا حصہ، کائنات اور انسان کی تخلیق۔ سب سے پہلے آپ پیدائش کی کتاب کے پہلے 2 ابواب پڑھیں اور پھر ان ابواب میں درج ذیل سوالات کے جواب تلاش کریں۔ سب چیزیں کہاں سے وجود میں آئیں؟ ان ابواب میں گناہ کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ انسان کس دن سے مخلوق ہوا؟ کس اصطلاح سے ظاہر ہوتا ہے کہ خدا نے مختلف قسم کے جاندار پیدا کیے؟ خدا نے انسان کو کون سا حکم دیا؟ ابواب 1 تا 2 کی لسانیت۔ کیا آپ ان ابواب میں گناہ کا ذکر نہ ملنے کی وجہ سے حیران ہوئے؟ یہ حقیقت ہے کہ ان ابواب میں گناہ کا ذکر نہیں، انہیں لسانی بنا دیتی ہیں۔ لسانی کا مطلب اپنی قسم کا نہ ہونا ہوتا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ابواب لسانی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بائبل کے دیگر ابواب سے مختلف ہیں۔ بائبل کی 2 اور باب ہیں جو ایسی حالت کو بیان کرتے ہیں جس میں گناہ نہیں ہے۔ وہ بائبل کے آخری 2 باب یعنی مکاشفہ 21 اور 22 ہیں۔ اگرچہ ان میں چند گناہ کا ذکر ہے، لیکن اس میں جس حالت کو بیان کیا گیا ہے اس میں گناہ نہیں ملتا۔ بائبل کے پہلے 2 ابواب اور آخری 2 ابواب کا درمیانی عرصہ گناہ، مصیبتوں، جنگوں اور بیماریوں کی کہانی ہے۔ لازم ہے کہ ہم بائبل کے پہلے 2 اور آخری 2 ابواب کی اہمیت جانیں، کیونکہ وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اول
اول خدا نے انسان کو گناہ سے پاک طبیعت دی اور پاک ماحول میں رکھا۔ انسان اس شاندار حالت میں متواتر رہ سکتا تھا، لیکن اسے گناہ اور شیطان نے دھوکہ دیا۔ اس کا یہ نکلا نتیجہ کہ دنیا میں نفرت، قتل اور غارت اور جھگڑے وغیرہ در آئے، جن کے ذکر سے باقی بائبل بری ہوئی ہے۔ تاہم خدا نے اپنے عجیب فضل میں نوع انسانی کے لیے ایک ایسا منصوبہ بنایا جس سے اس کی بے گناہی کی حالت پھر بحال ہو سکے، اور خدا چاہتا تو ہمیں اسی حالت میں رہنے دیتا، لیکن اس کی بجائے اس نے اپنے پیارے بیٹے کو بھیجا، جس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنے کے باعث ہم اس کی نظر میں بے گناہ ٹھہرے ہیں۔ ایسے لوگوں سے گناہ سے مسرہ ابدی زندگی کا وعدہ کیا گیا ہے، اور ذرا اس حالت کا جب ہم آسمان پر جائیں گے اور وہاں گناہ کا نام و نشان تک نہ ہوگا، تصور کریں۔ پیدائش کا تفصیلی مطالبہ میں ابتدا خلق ابلیہم آسمان اور زمین، ابتدا میں بیرشت عبرانی بائبل میں توریت کی 5 کتابوں میں سے ہر ایک کو وہی عنوان دیا گیا ہے، جو ان کا پہلا لفظ ہے۔ پیدائش کی کتاب میں پہلا عبرانی بریشیت، جس کا مطلب ہے ابتدا میں۔ جب یونانیوں نے عہد عتیق کا ترجمہ یونانی میں کیا تو انہوں نے اس کا ترجمہ گنیسوس کیا۔ انگریزی لفظ جینسس اسی یونانی لفظ سے مشتق ہے۔ بائبل کے پروٹسٹنٹ اردو ترجمہ میں اس کا مطلب ہے پیدائش، جبکہ رومن کیتھولک اردو بائبل میں اس کا ترجمہ تکوین کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے موجود ہونا یا وجود دینا۔ عربی میں اس کے لیے کن فیکون ہے، جس کا مطلب ہے ہو جا، پس وہ ہو گیا۔ عربی کا یہ محاورہ صرف خدا کے لیے مستعمل ہے، کیونکہ صرف وہی ایسی ہستی ہے جو نیز سے مست میں لا سکتا ہے۔ یہ جاننا نہایت اہم ہے کہ ابتدا میں کون سا موجود تھا۔ چند لمحات کے لیے رکیے اور سوچئے کہ ابتدا میں کیا تھا۔ کیونکہ زمین ہمارے پاؤں تلے اور آسمان ہمارے سر کے اوپر ہے، اس لیے ہمارے لیے یہ خیال کرنا بڑا مشکل ہے کہ ایک وقت میں ایسا بھی تھا جب ان میں سے ایک شے بھی وجود نہ تھی۔ ابتدا میں کوئی مخلوق شے، جہاں تک کہ فرشتے بھی موجود نہ تھے، صرف خدا ہی تھا۔ موسیٰ پیدائش 1:1 ایسے لفظ بریشت حذف کر سکتا تھا کہ وہ کہہ سکتا تھا کہ خدا نے زمین آسمان کو پیدا کیا، لیکن اس نے لفظ اس لیے استعمال کیا تاکہ ہماری توجہ اس حقیقت پر مرتکز رہے کہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جب خدا کے سوا
کوئی وجود نہیں تھا۔ صرف خدا ہی ہے جو ہمیشہ سے موجود ہے، اور صرف وہی یہ کہہ سکتا ہے۔ اس نے موسیٰ سے کہا کہ میں ہوں، نے کہا وہ ہمیشہ میں ہوں ہی ہے۔ وہ لوگ جو خدا پر ایمان نہیں رکھتے، انہیں ہمیشہ اس سوال ابتدا میں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کیونکہ خدا پر ایمان نہیں رکھتے، اس لیے انہیں اس سوال کا کہ ابتدا میں کیا تھا، یہ جواب دینا پڑتا ہے کہ ابتدا میں مادہ تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ مادہ میں بہت قوت ہے، لیکن مادہ میں نہ تو دانش ہوتی ہے اور نہ مقصد، اور نہ ہی اپنی قوت کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ صرف خدا ہی ہے جس میں دانش اور قدرت دونوں ہیں۔ یہ ہے وہ خدا جو ابتدا میں موجود تھا اور جس کے بارے میں موسیٰ اپنے قارئین کو آگاہ کرنا چاہتا ہے۔ پیدائش کیا 12 عبرانی بائبل میں دوسرا لفظ پیدا کیا ہے۔ یہ ان 3 مختلف عبرانی الفاظ میں سے ایک ہے جو پیدائش باب 1 میں وارد ہوئے ہیں۔ یہ عبرانی لفظ 12 ہے، اگر اسے ایک سے زیادہ مطلب ہیں، لیکن پہلے باب میں اس کا مطلب ہے ٹیسٹ سے پیدا کرنا۔ پولس رسول تخلیق کی کہانی سے بخوبی واقف تھا اور اس نے اس لفظ کا مطلب نیز سے پیدا کرنا ہی سمجھا۔ وہ رومیو 4:17 میں لکھتا ہے، جو چیزیں ساتھ نہیں ہیں ان کو اسی طرح بلا لیتا ہے کہ گویا وہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فعل 12 کے ساتھ جو فاعل آیا ہے وہ خدا ہے، کیونکہ صرف خدا ہی نیز سے ہست میں لا سکتا ہے۔ جب اول انسان نے موٹر کار بنائی تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے موٹر کار پیدا کی۔ اس نے جس فولاد، ربڑ اور لکڑی وغیرہ سے اسے موٹر کار کو بنایا، وہ چیزیں پہلے سے موجود تھیں۔ اس نے ان کو صرف ایک خاص طریقے سے جوڑا ہے۔ اس سے پیشتر وہ اسی طرح ایک جگہ جمع نہیں تھی۔ پیدائش باب میں تخلیقی ہفتہ کے دوران خدا کے کام کو بیان کرنے کے لیے اور بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ ان کا اردو میں ترجمہ بنانا اور ہو جانا کیا گیا ہے۔ یہ الفاظ خدا کے اس قسم کے کاموں، مثلاً فضا، پانی، زمین، سورج، چاند اور حیوانوں اور انسان کے جسم بنانے کو بیان کرتے ہیں۔ لفظ 12 پیدائش کی کتاب کے پہلے باب میں مختلف قسم کی تخلیق کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن ہر مرتبہ اس کا مطلب عدم سے پیدا کرنا ہے۔ خدا نے ان تینوں کو نیستی سے پیدا کیا ہے۔ مادی اشیاء مثلاً زمین، پانی، ہوا، کیلشیم اور آکسیجن وغیرہ۔ حیوانی زندگی، اس میں آیات 20-21 کی مثالیں بھی شامل ہیں۔ ایک استائی روحانی زندگی، یہ صرف انسان کے پاس ہے اور یہ اسے حیوانوں سے ممتاز بناتی ہے۔
جب خدا آیت 27 میں انسان کی پیدائش کا ذکر کرتا ہے تو وہ لفظ 3 مرتبہ آیا ہے۔ ہمیں اس کی اہمیت کا علم نہیں، لیکن اسے یوں بیان کیا جاتا ہے کہ انسان روح، جان اور بدن پر مشتمل ہے، جس کا ذکر تسلیکیوں 5:23 میں ہوا ہے۔ کیونکہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا اور اس کی ذات واحد میں 3 اقنوم پائے جاتے ہیں، اس لیے اس کا منفی نتیجہ یہی ہے کہ انسان بھی 3 حصوں پر مشتمل ہو۔ لیکن ہم وثوق سے نہیں کہہ سکتے کہ جہاں لفظ 12 کا 3 مرتبہ استعمال یہی کچھ ظاہر کرتا ہے۔ اس نقشہ سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے ان میں سے ہر ایک میں 12 کے استعمال سے یہ ظاہر کیا کہ وہ انہیں عدم سے وجود میں لایا ہے۔ وہ حیوانات اور انسان کے لیے وہ اشیاء استعمال کرتا ہے جو وہ پہلے پیدا کر چکا تھا۔ لفظ 12 عبرانی بائبل میں دوسرا لفظ ہے، لیکن یہ لا تعلق اور تنہا نہیں ہے۔ اگر تخلیق ہے تو یقیناً خالق بھی ہوگا۔ اس سے ہماری رہنمائی عبرانی بائبل میں پیدائش 1:1 میں مستعمل تیسرے لفظ الوہیم کی طرف ہوتی ہے۔ خدا الوہیم، خدا نے ہمیں نہ صرف تخلیقی عالم کے بارے میں اپنا خاص مکاشفہ بخشا، بلکہ اس نے ہمیں اپنے متعلق بھی بتایا۔ خالق تخلیق سے کہیں زیادہ اہم ہے، اور یہی وہ مقام ہے جو خدا ہمیں دینا چاہتا ہے۔ بائبل مقدس کی پہلی ہی آیات میں خدا کا ذکر آتا ہے، اور پھر آخری آیت میں بھی اسی کا تذکرہ ملتا ہے۔ ان 2 آیات کے درمیان ہزاروں مرتبہ اس کا نام آیا ہے، جہاں تک کہ صرف پیدائش کی کتاب کی پہلی 34 آیات میں 35 مرتبہ خدا کا نام استعمال ہوا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بائبل میں سب سے زیادہ اہمیت خدا کو حاصل ہے۔ وہ ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ وہ نہ صرف بائبل مقدس کا مصنف ہے، بلکہ اس کی مرکزی ہستی بھی ہے۔ اس کے متعلق ہم پاک نوشتوں میں سیکھیں گے۔ پیدائش پہلا باب پہلی آیت میں خدا کا الوہیم کہا گیا ہے، اور بائبل کی آخری آیت مکاشفہ 22:21 میں اسے خداوند یسوع مسیح کہا گیا ہے۔ الوہیم 1 تا 2:3 میں استعمال ہوتا ہے، جہاں اس نام کے استعمال سے ظاہر ہوتا ہے اس کائنات کا خالق اور خداوند ہے۔ عبرانی میں لفظ کے آخری 2 حرف یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ صیغہ جمع میں استعمال ہوتا ہے۔ پس اسم جمع ہے۔ بعد ازاں بائبل میں تثلیث فی التوحید کی جو تعلیم ملتی ہے، یہ اس کی تصدیق ہے۔ یوحنا پہلا باب پہلی آیت میں مرقوم ہے، ابتدا میں کلام تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا۔ یوحنا پہلا باب 14 آیت میں بتایا گیا ہے کہ یہ کلام جو خدا کے ساتھ تھا مجسم ہوا۔ یہی وہ یسوع مسیح ہے جس کا تذکرہ بائبل کی آخری آیت میں ملتا ہے۔ اسی نے فرمایا میں اور باپ ایک ہیں، اور پھر وعدہ کیا کہ میں تجھ سے ہرگز دستبردار نہ ہوں گا۔
اور کبھی تجھے نہ چھوڑوں گا۔ یہ وعدہ پاک روح کے نزول سے پورا ہوا، جو کہ وہ خود ہی تھا، لیکن پاک تثلیث کے تیسرے اقلوم کی صورت میں۔ انتباہ: تثلیث فی التوحید کی تعلیم کو الوہیم کے ذریعے سکھانے یا ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ صیغہ جمع میں نام صرف اس تعلیم کی تائید کرتا ہے جو بعضاں پورے طور پر بیان ہوئی ہے۔ اگرچہ نام الوہیم صیغہ جمع ہے تو بھی فعل بارہ صیغہ واحد ہے۔ پیدائش باب ایک کی عبرانی کی مثال ویسی ہے جیسی کہ غیر تعلیم یافتہ پٹھانوں کی اولاد کی ہوتی ہے۔ وہ اکثر کہتے ہیں ہم جاتا ہے۔ یہ گرامر کے لحاظ سے غلط ہے، لیکن پیدائش باب پہلی آیت میں حالات کا تقاضا یہی ہے کہ صیغہ جمع میں اس اسم کے ساتھ فعل صیغہ واحد میں ہو۔ بنیادی تعلیم جو خدا بنی اسرائیل کو سکھانا چاہتا تھا یہی تھی کہ ان کا خدا واحد خدا ہے۔ استثناء 6 باب 4 32 29، جسایہ 44 6، پہلا کرنتھیوں 8 4۔ لیکن یہ بھی ضروری تھا کہ انہیں ذات خدا میں 3 اقلوم کی تعلیم کے لیے اختیار کیا جائے۔ انسان کو بچانے کے لیے خدا کو انسان بننا پڑا، اور یہ تثلیث کے بغیر ناممکن تھا۔ صیغہ جمع میں اسم الوہیم نے یہودیوں کے اس اہم تعلیم کے لیے تیار کیا جس کا صدیوں بعد بڑی صفائی سے انکشاف کیا گیا۔ صیغہ واحد میں فعل اس بات پر زور دیتا ہے کہ خدا ایک ہے، لیکن صیغہ جمع میں اہم اسم اس بات کو ممکن بنا دیتا ہے کہ اس کی وحدیت میں کثرت ہے۔ تثلیث فی التوحید کی یہ تعلیم نئے عہد نامہ میں صفائی سے بیان ہوتی ہے۔ پیدائش پہلا باب پہلی آیت کے بارے میں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ صرف یہ بیان کرتی ہے کہ خدا ہے۔ یہاں خدا کی ہستی کو ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ اس بات میں اعتقاد رکھنے کے لیے خدا ہے، یعنی ایمان کی ضرورت ہے، لیکن اس بات پر اعتقاد رکھنے کے لیے کہ خدا نہیں ہے دہریوں کو بھی ایمان کی ضرورت ہوتی ہے۔ پیدائش کی کتاب کیوں لکھی گئی؟ یوحنا کی انجیل اس لیے لکھی گئی کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے، اور ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ۔ اگر اسی قسم کا بیان پیدائش کی کتاب کے بارے میں کچھ لکھا جاتا تو وہ کچھ یوں ہوتا: یہ کتاب اس لیے لکھی گئی کہ تم ایمان لاؤ کہ خدا ہے، اور اس نے تمام چیزیں پیدا کیں، اور کہ اس نے خاص لوگوں کو چنا کہ ان کے ذریعے وہ باقی تمام دنیا کے سامنے اپنی گواہی دیں۔ میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ کب سے خدا پر ایمان رکھتے ہیں؟ شاید آپ کو یاد نہ ہو، کیونکہ اپنے لڑکپن ہی سے آپ خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ ہم بچوں کو شروع ہی سے مسیح یسوع کی تعلیم، خدا اور اس کی تخلیق کے بارے میں سکھائیں۔ امثال کی کتاب میں مرقوم ہے: لڑکی کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اسے جانا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہ مڑے گا۔ آسمان اور زمین، ان دو الفاظ سے خدا یہ ظاہر کرتا ہے کہ دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہے، یعنی آسمان اور زمین میں۔ اکثر اوقات یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا زمین کے علاوہ بھی
کہیں زندگی موجود ہے؟ اس کا صرف ایک ہی جواب ہے کہ ہمیں علم نہیں، کیونکہ خدا نے ہمیں نہیں بتایا۔ خدا کی پیدا کردہ ہر شے کی اہمیت ہے، زمین کی بھی بہت اہمیت ہے، کیونکہ خدا نے انسان کو اس میں رکھا اور اسے عین اس کے مطابق بنایا۔ اس نے اسے سورج سے ایک خاص فاصلہ پر رکھا، جس کے باعث اس کی حرارت درست رہتی ہے۔ زمین گردش کرتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا کوئی حصہ تو نہ تو بہت ٹھنڈا ہوتا ہے اور نہ بہت گرم۔ اور پھر اس نے ہوا اور بادل کو سورج اور زمین کے درمیان رکھا تاکہ وہ سورج کی خطرناک شعاؤں سے محفوظ رہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر کے یہ زمین روحانی جنگ کا میدان ہے۔ تاہم سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے خالق نے انسانی جسم اختیار کیا تاکہ ہم اس جنگ میں فتح یاب ہوں۔ بائبل مقدس میں ایسے فرشتوں کا بھی ذکر ہے جنہوں نے گناہ کیا، لیکن وہاں کوئی ایسا بیان نہیں ملتا جس سے ظاہر ہو کہ اس نے انہیں بھی بچانے کے لیے کوئی انتظام کیا۔ لیکن جب انسان گناہ میں گرا تو اس نے ان کے لیے راہ نجات تیار کی۔ اس کا سب سے پہلا اشارہ کہ خدا زمین پر آئے گا ہمیں پیدائش 3:15 میں ملتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم پیدائش 1:1 میں تخلیق کے 2 مساوی حصوں یعنی آسمان اور زمین کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اگرچہ آسمان اس قدر و وسیع عظیم اور بلند و بالا ہے کہ کوئی بھی اس کی وسعت اور بلندی کا اندازہ نہیں کر سکتا، لیکن ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ خدا بنیادی تعلق زمین کے ساتھ ہے۔ اس کی خواہش ہے کہ وہ صورت جس میں ہم اول پیدا ہوئے پھر بحال ہو جائے۔ بدی وجہ اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا، لیکن وسیع و ریس آسمانوں میں نہیں، بلکہ اس چھوٹے سے کرہ پر جسے زمین کہا جاتا ہے۔ انسان صرف اس زمین پر رہتے ہوئے ہی اپنی عاقبیت کے متعلق فیصلہ کر سکتا ہے، اور مسیح اسی غرض سے اس زمین پر آیا تاکہ آسمانوں میں رہنے ہمارے لیے ابدی گھر ممکن بنا دے۔ رومیوں 12 میں سے ظاہر ہے کہ انسان کے گناہ کے باعث تمام مادی تخلیق بھی بگڑ گئی۔ پس یہ ضروری ہے کہ ایک دن پرانا آسمان اور پرانی زمین جاتی رہے۔ اس وقت پیدائش کی ایک نئی کتاب لکھی جا سکے گی، جس کی پہلی آیت یہ ہو سکتی ہے: خدا نے ابتدا میں ایک نیا آسمان اور ایک نئی زمین پیدا کی۔ کیا آپ اس وقت وہاں موجود ہونے کے خواہش مند نہیں، تاکہ دیکھ سکیں کہ وہ کیسی نظر آئے گی؟ یہ آپ کے لیے مسیح یسوع کے وسیلہ سے ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ دنوں کی لمبائی۔ کیا تخلیق کا ہر دن ہمارے 24 گھنٹوں کے دن کے برابر تھا، جہاں لاکھوں اور کروڑوں سالوں پر مشتمل تھا؟ یعنی بعض سائنسدان کہتے ہیں یہ کائنات 2 تا 5 ارب سال پیشتر تخلیق ہوئی تھی۔ بعض مسیحی بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں، جبکہ دیگر مسیحی یہ سمجھتے ہیں کہ خدا نے سب چیزیں چند ہزار پہلے پیدا کی تھیں، اور تخلیق کے کچھ دن ہمارے دنوں کے برابر تھے۔ اس بات سے قطع نظر کہ آپ کس نظریہ کے حامی ہیں، یہ یاد رکھیں کہ ہماری نجات کا انحصار
اس بات پر نہیں کہ تخلیق کے دن کتنے طویل تھے۔ ان دونوں نظریوں کے حامیوں میں نجات یافتہ مسیح بھی شامل ہیں۔ جب آپ کسی کو یہ بتاتے ہیں کہ وہ نجات کے لیے مسیح کو کیسے اپنا نجات دہندہ قبول کرے، تو یہ نہیں بتاتے کہ اس کی نجات کا مدار تخلیق کے دنوں کے طوالت کے نظریہ پر ہے۔ نجات کا انحصار صرف خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ اور خداوند قبول کرنے پر ہے۔ بطور مسیحی ہمارا فرض ہے کہ ہم بائبل مقدس کی جملہ تعلیمات، خواہ وہ کتنی ہی غیر اہم کیوں نہ ہوں، مثلا تخلیق کے دنوں کے طوالت وغیرہ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ لوگ جو تخلیق کے دنوں کی طوالت پر اعتقاد رکھتے ہیں وہ طبعی سائنس کا سہارا لیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ خدا تبدیلی کے عملوں کو جو آج بھی مشاہدے میں آتے ہیں ہمیشہ استعمال کرتا رہتا ہے۔ بری بنا وہ اس قسم کا ایمان رکھتے ہیں کہ بائبل میں لفظ دن کا مطلب 24 گھنٹے کے دن سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ 2:4 سے ظاہر ہے کہ یہ تخلیق کے سارے ہفتہ کے لیے مستعمل ہے۔ زبور 20:1 میں دعا کرتا ہے، مصیبت کے دن خداوند تیری سنے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مصیبت کے تمام عرصے میں خداوند اس کی دعا سنے۔ بائبل میں خداوند کے دن کا محاورہ متعمل ہے۔ اس سے اکثر وہ وقت مراد لیا جاتا ہے جب خداوند دوبارہ زمین پر آئے گا۔ یوئیل 1:15، 2 حزقییل 30:3، ملاکی 4:5، پہلا تسلیکیوں 5:2 وغیرہ۔ وہ لوگ جو دن کو ارب بہا سالوں پر مشتمل سمجھتے ہیں ان آیات کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ دوسرا پطرس 3:8 میں مرقوم ہے، خداوند کے نزدیک ایک دن 1000 برس کے برابر ہے۔ یہ لوگوں کے مرغوب ترین آیات ہے جو تخلیق کے عمل کو ایک لمبے عرصہ پر مشتمل سمجھتے ہیں۔ وہ دعوے کرتے ہیں اور یہ درست بھی ہے کہ ایک طویل عرصہ خدا کے نزدیک ہمارے ایک دن کے برابر ہے، کیونکہ خدا ہماری طرح وقت کا پابند نہیں۔ اس بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ پیدائش باب 1 کا مطلب ایک طویل عرصہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ لوگ جو تخلیق کے دنوں کو 24 گھنٹوں کا سمجھتے ہیں ان کے لیے اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کام جس کے لیے انسان کی نظر میں طویل عرصہ درکار ہے خدا اسے 24 گھنٹے کے ایک دن میں بھی کر سکتا ہے۔ پس اگر آپ تخلیق کے دنوں کو 24 گھنٹوں کا دن تصور کرتے ہیں تو آپ پریشان ہونے کی بجائے اس آیات کو اپنا معنی کا جامہ پہنانا شروع کر دیں۔ یہ درست ہے کہ بائبل میں دن کا مطلب 24 گھنٹے کے دن سے زیادہ بھی ہے، لیکن جب دن کے ساتھ عدد توسیگی ہو تو اس کا مطلب 24 گھنٹے کا دن ہی ہو جاتا ہے۔ پس ہمارے زمان کی پیدائش باب کے 24 گھنٹے کے ہی تھے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے ہم ہر روز اعداد توسیگی استعمال کرتے ہیں، لیکن ممکن ہے کہ ہمیں اس کا علم نہ ہو۔ مثلا ہم کہتے ہیں کون پہلا آیا اور نہ کہ کون ایک آیا، یا اس وقت دن کا 1 بج رہا ہے نہ کہ پہلا بج رہا ہے۔ اعداد توسیگی حسب ظاہر کہلاتے ہیں، مثلا دوسرا، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں وغیرہ وغیرہ۔ آپ دیکھیں گے کہ پیدائش باب 1 میں بھی اسی قسم کے اعداد استعمال ہوئے ہیں۔ تخلیق کے دنوں کو 24 گھنٹے کے ماننے کی دوسری وجہ یہ ہے
کہ وہاں ہر دن کے لیے شام اور صبح کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اگر ہم دن کا شروع صبح اور اختتام شام سے کرتے ہیں، لیکن پرانا عہد نامہ کو یہودیوں نے لکھا اور وہ یہودیوں کے لفظ کے لیے تحریر ہوا اور ان کا دن شام سے شروع ہوتا ہے۔ خدا نے فرمایا شام اور صبح تمام بائبل میں دنوں کے آغاز اور اختتام کا ذکر استعمال کیا گیا ہے۔ موسیٰ نے تخلیق کے ہر دن کے ساتھ شام اور صبح کا ذکر کیا ہے۔ اگر یہ دن عام دنوں سے طویل ہوتے تو ان کا الفاظ کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، بلکہ یہ گمراہ کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ بس اس کا منطقی نتیجہ یہی ہے کہ یہ 24 گھنٹے کے دن تھے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ خدا اس کام کو جس کی تکمیل کے لیے ایک طویل عرصہ درکار ہوتا ہے ایک دم انجام دینے پر قادر ہے۔ اگر قانون فطرت اور موجودہ زمانہ کے مشاہدہ کو پیش نظر رکھا جائے تو ان لوگوں کی دلیل جو تخلیق کے دنوں کے طوالت پر یقین رکھتے ہیں صاف نظر آتی ہے۔ لیکن یاد رہے کہ خدا ان قوانین فطرت کا جو آج ہمیں نظر آتے ہیں پابند نہیں۔ مثلا جب خدا نے آدم کو پیدا کیا تو اس کی عمر کیا تھی؟ کیا وہ اپنی پیدائش کے 5 منٹ بعد ایک چھوٹا بچہ نظر آتا تھا؟ یہ ہمیں نہیں بتایا گیا، لیکن قیاس یہی ہے کہ وہ بالغ آدمی تھا اور اتنا بڑا ضرور تھا کہ اپنی خوراک اور پرورش کا انتظام کر سکے۔ پس جب آدم پیدا کیا گیا تو خدا نے اسے اس کی عمر سے کہیں زیادہ بڑا پیدا کیا۔ یہی حال دوسری اشیاء کا بھی تھا۔ پیدائش 1:11 میں خدا زمین کو حکم دیتا ہے کہ وہ پھلدار درخت پیدا کرے جو اپنی اپنی جنس کے مطابق پھلے اور جن کے بیج ان میں ہوں۔ ہم اس کا کیا مطلب سمجھتے ہیں؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے پہلے بیج پیدا کیا پھر کافی سالوں تک اس کے پھل لانے کا انتظار کرتا رہا؟ ممکن ہے کہ آپ کہیں کہ خدا نے پھلدار درختوں کے سلسلے میں یہ طریقہ اختیار نہیں کیا۔ درست، لیکن اگر ہم اس دلیل کی پیروی کریں تو ماننا پڑے گا کہ خدا نے پہلے بیج پیدا نہیں کیے۔ ہمارے مشاہدے کے مطابق بیج صرف پھلدار درختوں ہی سے پیدا ہوتا ہے۔ پس ظاہر ہے کہ خدا نے نہ صرف جوان درخت پیدا کیے بلکہ ان پر پھل بھی تھا۔ لہذا ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ خدا نے اس وقت جن درختوں کو پیدا کیا وہ اپنی عمر سے بڑے تھے۔ اس نظریہ کہ یہ تائید کی گئی ہے کہ ایک اور وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ مسیح جو کہ تمام کائنات کا خالق ہے، پہلا یوحنا 1:3 کلوسیوں 1:16 یعنی اپنی زمینی زندگی میں متعدد معجزے دکھائے جو کہ تخلیق کے معجزے سے مماثلت رکھتے تھے۔ اس نے ایک دم ایسے کام کیے جنہیں تکمیل تک پہنچتے کافی وقت لگتا ہے۔ اس نے طوفان کو حکم دیا اور وہ فوراً رک گیا۔ بیمار فوراً شفا یاب ہو گئے، جبکہ عام طور پر بیمار شخص کو صحت یاب ہوتے کافی دن لگ جاتے ہیں۔ شادی میں مہر فوراً پیش کر دی گئی، مہر کی تیاری میں بھی کافی وقت لگتا ہے، لیکن مسیح نے یہ اور دیگر معجزات ایک دم انجام دیے۔ بدین وجہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اس نے تخلیق کے ہفتہ میں
ہر شے ایک دم پیدا کی۔ پہلے 3 دنوں کا آخری دنوں سے تعلق۔ پہلے 3 دنوں میں خدا نے اشیاء پیدا کی لیکن وہ اکثر خالی تھیں۔ پھر آخری 3 دنوں میں اس نے پہلے 3 دنوں کی خالی اشیاء کو آراستہ کیا۔ پہلا دن خدا نے روشنی اور تاریکی پیدا کی۔ چوتھا دن خدا نے روشنی اور تاریکی میں سورج، چاند اور ستاروں کو لگایا۔ دوسرا دن خدا نے فضا اور پانی پیدا کیا۔ 5ویں دن خدا نے فضا اور پانی میں پرندے اور مچھلیاں رکھ دیں۔ تیسرا دن خدا نے زمین کو پیدا کیا اور چھٹا دن خدا نے زمین میں جانوروں، انسان کو رکھا۔ تخلیق کے بارے میں نظریات۔ تخلیق کے بارے میں نظریات پر ایک اچھی خاصی ضمن کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ نظریہ کا مطلب ہے، نظریہ اس خیال کو کہتے ہیں جس سے درست قبول کرنے کی وجوہات تو موجود ہوں لیکن جسے ثابت نہ کیا جا سکے۔ کیونکہ تخلیق کو سمجھنے کے مختلف طریقے ہیں اور کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ کون سا خیال درست ہے، اس لیے یہ سب نظریاتی ہیں۔ ہم یہاں مختصر تخلیق کے بارے میں 4 نظریات کا ذکر کرتے ہیں۔ نظریہ خالیہ، نظریہ توقف، خدا پرستانہ نظریہ ارتقاء، ملحدانہ نظریہ ارتقاء۔ یہ نظریہ اس لیے خالیہ کہلاتا ہے کیونکہ یہ دیگر تینوں نظریوں کی نسبت جو اندازہ لگاتے ہیں کہ دنیا کی عمر 3 تا 5 ارب سال ہے، یہ بیان کرتا ہے کہ دنیا 10 تا 20 ہزار سال پیشتر تخلیق ہوئی تھی۔ ممکن ہے کہ آپ حیران ہوں کہ جو بات 10 تا 20 ہزار سال پیشتر وقوع میں آئی ہو وہ کیسے خالیہ ہو سکتی ہے۔ شاید آپ خیال کرتے ہوں گے کہ ہزاروں سال پیشتر کی بات تو رہی، ایک طرف 100 سال پرانی بات کو بھی خالیہ نہیں کہا جا سکتا۔ مثلاً آپ سائیکل کو جو 1940 کی ایجاد ہے نئی ایجاد نہیں کہہ سکتے۔ آپ کے جواب کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ اس کا مقابلہ کس سے کرتے ہیں۔ اگر آپ اس کا مقابلہ ٹیلی ویژن یا جیٹ ہوائی جہاز سے کرتے ہیں تو یہ نئی ایجاد نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کا مقابلہ آج سے 4000 سال پیشتر ابراہیم کے زمانہ کی کسی شے سے کرتے ہیں تو یقیناً نئی ایجاد کہلائے گی۔ یقیناً جب ہم 10 تا 20 ہزار سال کا مقابلہ 3 تا 5 ارب سال سے کرتے ہیں تو یہ خالیہ نظر آتے ہیں۔ میرے خیال میں نظریہ خالیہ بائبل کی لفظی تفسیر کے عین مطابق ہے۔ یہ اچھا اصول ہے کہ جہاں تک ممکن ہو ہم بائبل کی لفظی تفسیر کریں۔ تخلیق کے 6 دنوں کو 6 دن قبول کرنا، انہیں لفظی طور پر سمجھنا ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ 6 دن ایک طویل عرصہ تھے تو یہ تفسیر غیر لفظی ہوگی۔ یہ کہنا کہ خدا نے زمین کی مٹی سے آدم بنایا اور اس میں زندگی کا دم پھونکا تاکہ وہ مکمل آدمی بن جائے تو یہ لفظی تفسیر کا طریقہ ہے۔ اس کے برعکس یہ کہنا کہ خدا نے ارتقاء کا طریقہ اختیار کیا تو یہ غیر لفظی تفسیر کا طریقہ ہے جو یہ بتاتا ہے کہ تخلیق کے 6 دن ایک طویل عرصہ تھے۔ بائبل کو لفظی طور پر سمجھنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کا مطالعہ کرتے وقت یہ تصور کریں کہ آپ اسے پہلی مرتبہ پڑھ رہے ہیں، یا پھر اسے بچوں کی طرح سمجھنے کی کوشش کریں۔ بچے جس چیز کی متعلق جیسا سنتے یا پڑھتے ہیں اسے ویسا ہی سمجھتے ہیں۔
اور وہ اس کی غیر مانوس تفسیریں نہیں کیا کرتے۔ تاہم بائبل میں بہت سی باتیں ایسی بھی ہیں جنہیں لفظی تفسیر کے طریقہ سے نہیں سمجھا جا سکتا۔ مثلا مکاشفہ 4:6 میں 4 جانداروں کی متعدد آنکھیں ہیں۔ حزقییل 1:18 اور 10:12 میں ہلکے جن کے گردا گرد آنکھیں ہی آنکھیں ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ خدا سب کچھ دیکھتا اور جانتا ہے۔ ذکریہ 14:4، زبور 2:8 اور مکاشفہ 11:15 ایسی مثالیں ہیں جن کی بعض لوگ لفظی تفسیر کرتے ہیں اور باقی نہیں کرتے، لیکن یاد رہے کہ اس قسم کے حوالوں کی تفسیر جس طرح کوئی کرتا ہے اس سے اس کے علم الہی میں بڑا فرق پیدا ہوتا ہے۔ پس سب سے بہتر اور محفوظ طریقہ یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو بائبل کی لفظی تفسیر کی جائے۔ تخلیق نظریہ خالیہ کا انحصار زیادہ تر ان 4 نکات پر ہے۔ نمبر 1، تخلیق تقریباً 10 تا 20,000 سال پیشتر وقوع میں آئی۔ خدا نے ہر شے فوراً پیدا کی، یعنی اس نے فرمایا اور وہ فوراً ظاہر ہو گئی۔ جب خدا نے اشیاء کو پیدا کیا تو اپنی عمر سے زیادہ بڑی دکھائی دیتی تھی۔ تخلیق کا کام 24 گھنٹوں کے 6 دن میں مکمل ہوا۔ نظریہ توقف، اس نظریہ کے مطابق پیدائش 1:1 اور 1:3 کے درمیان 30 تا 50 لاکھ سالوں کا وقفہ ہے۔ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ پھر 10 تا 20,000 سال ہوئے، دوبارہ تخلیق ہوئی اور تخلیق 24 گھنٹوں کے 6 دنوں میں انجام کو پہنچی۔ چونکہ یہ نظریہ پیدائش 1:1 میں خدا کی پہلی تخلیق اور 1:3 میں دوسری تخلیق کے درمیان لاکھوں سالوں کا وقفہ بیان کرتا ہے، اس لیے اسے نظریہ توقف کہا جاتا ہے۔ یہ نظریہ سائنس اور بائبل میں جو مفروضہ مشکل پائی جاتی ہیں اس کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پیدائش باب 1 کی تفسیر لفظی تفسیر ہے سے ظاہر ہوتا ہے کہ خدا نے سورج سے پہلے زمین کو پیدا کیا، لیکن بعض سائنسدان اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ سورج پہلے تخلیق ہوا، چنانچہ متعدد مسیح یہ محسوس کرتے ہیں کہ بائبل کی تفسیر ایسے کرنی چاہیے کہ اس مشکل پر قابو پایا جا سکے۔ اس لیے ان کے نزدیک نظریہ توقف ایک معقول نظریہ ہے جو اس کا حل پیش کرتا ہے۔ اس نظریہ کے متعدد دعوے کرتے ہیں کہ پہلی زمین 3 تا 5 ارب سال پیشتر وجود میں آئی اور اس میں درخت، حیوانات، شاید ایسے جاندار بھی تھے جو موجودہ انسانوں سے مشابہت تھے۔ اس وقت ہر شے کامل اور اچھی تھی کیونکہ اس وقت گناہ موجود نہیں تھا، لیکن پھر ایک ایسا وقت آیا کہ شیطان گناہ کا مرتکب ہوا۔ تب خدا نے پہلی زمین اور پہلے آسمان کو تباہ کر دیا، اور اس حال کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ زمین ویران اور سنسان تھی۔ اس طویل وقفہ کے دوران درخت، حیوان، سنگوار بن گئے ہوں گے، اور کوئلہ اور تیل بننے اور دور دراز قافلہ پر واقع ستاروں کی روشنی کو بھی زمین تک پہنچنے کے لیے وقت مل گیا ہوگا۔ یہ اور اس قسم کی دیگر باتیں جو سائنسدانوں کے مشاہدے میں آئی ہیں، انہیں اس نظریہ کے تحت یہ بیان کرنے کی کوشش کیے بغیر کہ تخلیق کے وقت اشیاء اپنی عمر سے حقیقتاً بڑی تھیں، بآسانی بیان کیا جا سکتا ہے۔
جب شیطان نے گناہ کیا تو تبدیلی آئی، اس لیے ہم ایک دو میں پڑھتے ہیں کہ زمین ویران اور سنسان تھی، اور جو لوگ اس نظریہ کو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ الفاظ صرف 2 مرتبہ اور بائبل میں استعمال ہوئے ہیں۔ جسایہ 34:1 میں، یرمیہ 4:23 میں ان آیات کا مضمون صاف طور پر عدالت اور تباہی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پس ان کا مطلب یہی 1-2 میں بھی ہے۔ سائنسدان بھی خیال کرتے ہیں کہ ان کے پیدائش سے پیشتر دکھ اور موت موجود تھے۔ رومیو 6:23 ایک ابدی اصول ہے، گناہ کی مزدوری موت ہے، اور خواہ یہ گناہ شیطان کا ہو یا انسان کا۔ اسی وجہ سے شیطان کے گناہ کو انسان کی تخلیق سے بیشتر حوالات میں موت اور دو کی وجہ بیان کیا جاتا ہے۔ نظریہ توقف کے قبول کیے جانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ 1-2 میں مستعمل عبرانی لفظ جس کا ترجمہ تھی کیا خیال کیا گیا، اس کا ترجمہ ہو گئی ہے بھی ہو سکتا ہے یہ سچ ہے، لیکن متن کے لحاظ سے جہاں اس کا ترجمہ تھی ہی مناسب ہے۔ اگر جہاں اس کا ترجمہ ہو گئی کیا جائے تو پھر 2:25 کو یوں پڑھنا پڑے گا کہ آدم اور اس کی بیوی ننگے ہو گئے، اور 3:1 کو یوں، اور سام کل دستی جانوروں سے جن کو خدا نے پیدا کیا تھا چالاک ہو گیا۔ کیونکہ ان آیات کا ایسا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے 1-2 کا ترجمہ بھی یہی ہو گئی کہ نہیں ہو سکتا۔ ہم نظریہ توقف کے ماننے والوں کو ایک بات کے لیے شاباش کہہ سکتے ہیں، اور وہ یہ کہ وہ سائنس کے ساتھ مطابقت پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ بائبل کو سمجھنے کے لیے بھی ممکن حد تک لفظی تفسیر سے کام لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ نظریہ توقف کا انحصار بنیادی طور پر حسب ذیل 4 باتوں پر ہے۔ خدا نے ہر شے 3.5 ارب سال پیشتر تخلیق کی۔ پہلی تخلیق کامل تھی۔ شیطان کا گناہ دنیا میں عدالت اور موت کا باعث بنا۔ خدا نے موجودہ جہان کو 10 تا 20,000 سال پہلے تخلیق کیا۔ خدا پرستانہ نظریہ ارتقاء سکھاتا ہے کہ موجودہ زمین اور آسمان ایک طویل عرصہ پر محیط تبدیلیوں کا نتیجہ ہیں۔ خدا پرست وہ شخص ہے جو خدا پر ایمان رکھتا ہے۔ اس لیے ایک شخص جو ایمان رکھتا ہے کہ خدا ہر شے پیدا کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اس نے طویل عرصہ پر محیط تبدیلیوں کو استعمال کیا، اس نظریہ کو قبول کرتا ہے۔ ایسا شخص یہ ایمان رکھتا ہے کہ خدا نے سب سے پہلے مادہ پیدا کیا جس سے بعض ہر شے نکلی۔ ارتقاء ایک ایسا طریقہ ہے جس سے سادہ اشیاء رفتہ رفتہ زیادہ پیچیدہ بنتی جاتی ہیں۔ ذرے سالمات ایک طویل عرصہ کے بعد اس مادہ سے جسے خدا نے پیدا کیا تھا بڑے، پھر وہ باہم اس طور سے مل گئے کہ وہ ایک جاندار شے بن گئے۔ پھر یہ پہلی جاندار شے اور زیادہ پیچیدہ قسم کی زندگی اختیار کرتی گئیں، جہاں کہ وہ بالآخر انسان بن گئیں۔ ارتقاء کے مقدس اکثر یہ کہتے ہیں کہ انسان ارتقاء کے سب سے بلند منزل ہے اور اس کی نشو و نما ہوتی رہے گی، لیکن زیادہ تر ذہنی طور پر بظاہر تو یہ نظریہ پیدائش باپ کی پہلی شکل کا حل پیش کرتا ہے، جیسے بیان کیا گیا کہ نباتات سورج سے پہلے پیدائش کی گئیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ نباتات سورج کے بغیر نہیں اگ سکتی۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پیدائش پہلے باپ کی ترتیب غلط ہے؟ مجھے یقین ہے کہ آپ یہ نہیں کہیں گے پس سورج کو پیدا کرنے
سے پیشتر یقیناً روشنی کا کوئی نہ کوئی ذریعہ تھا۔ روشنی کی ضرورت صرف نباتات ہی کو نہیں تھی، بلکہ ہر دن کی شام اور صبح میں امتیاز کے لیے بھی اس کی ضرورت تھی۔ ہمیں معلوم نہیں کہ روشنی کا وہ ذریعہ کیا تھا، لیکن یقیناً یہ روشنی ایک ہی سمت سے آتی ہوگی، ورنہ اس سے رات اور دن پیدا نہیں ہو سکتے تھے۔ اس کا نظریہ کا انحصار مختصر ان باتوں پر ہے کہ خدا نے پہلے مادے کو پیدا کیا، اسے ایک طویل عرصہ کے لیے یوں چھوڑ دیا جہاں تک اس میں زندگی پیدا ہو گئی۔ اس میں زندگی پیدا ہونے کے لیے 3.5 ارب سال کا عرصہ لگا۔ مولدانہ نظریہ ارتقاء، سینکڑوں سالوں سے انسان اس کائنات کے ماخذ کو تلاش کرنے کی تک دو کر رہا ہے، اور نتیجتاً گناہگار انسان